الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم لوگ فقر کا ذکر کر کے ڈر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تم لوگ کیا فقر سے ڈر رہے ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا کی فراوانی تم پہ کھول دی جائے گی، اور تم میں سے اگر کسی کو ٹیڑھا کرے گی تو وہ یہ دنیا ہی ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تم لوگوں کو انتہا درجے کی روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ کا جو ایک کنسرن تھا اس کو ایڈریس کیا۔ صحابہ جب دین میں آئے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں آنے سے پہلے کی ان کی زندگی اور اسلام میں آنے کے بعد کی ان کی زندگی، کہ دو مختلف ان کی زندگی کے کیا تھے؟ فیزز تھے۔ وہ جب اسلام میں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے اسلام کو اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کا ایک واحد طریقہ سمجھا کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کا یقین ان کے دل میں اتنا مضبوط تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہمیں اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنا ہے، اور بس اسی میں ہماری کامیابی ہے، چاہے ہماری عقل اسے مانے یا نہ مانے، چاہے ہماری لاجک اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے ہمارا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ ساری گائیڈنس جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کرتے تھے۔ تو وہ بیٹھے بات کر رہے تھے صحابہ، اور فقر کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور یہ جو فقر کے بارے میں بات ہے یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ آج بھی کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ڈسکشن یہی ہوتی ہے کہ اچھا اگر جاب چلی گئی، حالات بڑے خراب ہیں، اگر بزنسز ڈاؤن ہو گئے، اکانومیز نیچے آ گئیں تو پھر کیا بنے گا؟ ظاہر ہے جب مال ختم ہوگا تو فقر آ جائے گا۔ تو فقر کا ایک جو ڈر اور خوف ہے وہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو صحابہ بھی یہی بات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ انہیں ایک پریڈکشن دی، انہیں آگے آنے والے دنوں کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں پہ دنیا کی فراوانی کر دی جائے گی، یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں تمہیں بہت زیادہ ملنے والی ہیں۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے وقت کے بارے میں پتہ تھا کہ ایک بہتری کا وقت آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا علم دیا تھا، لیکن کچھ چیزوں کا علم نہیں بھی دیا تھا۔ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، تو آنے والا جو وقت ہے ان کی بہت سی علامات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ اسی لیے تو آج جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ قیامت کے قریب جو ہونے والے واقعات ہیں ان کا تذکرہ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، لیکن وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی طریقے سے بتا دیا۔ اور جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ جو پوچھنے والا ہے جتنا اس کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے بھی پتہ ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم مجھے نہیں ہے، وقت کا نہیں بتایا، علامات کے بارے میں بتا دیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کو بتا رہے تھے کہ تم پہ دنیا کی فراوانی کر دی جائے گی، اور پھر کیا فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ٹیڑھا کرے گی تو وہ دنیا ہی ہوگی۔ یہاں پہ اب دو کمپیریزن ہو رہے ہیں، ایک طرف صحابہ فقر سے ڈر رہے تھے، اس فقر کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ نہیں دنیا کی فراوانی کھول دی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی فراوانی ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو آزمائشیں اور جو فتنے آتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز ٹیڑھا کرے گی تو وہ وہی چیز ہوگی۔
فقر کی حالت میں یاد رکھیے کہ یہ جو فقر کی حالت ہوتی ہے نا کہ انسان کا بس بمشکل گزارا ہو رہا ہے, اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہے, بس وہ مہینے کے اندر اس طریقے سے پلاننگ کرتا ہے کہ بس جب وہ 24-25 مہینے کی آتی ہے تاریخ تو بس وہ انتظار کرتا ہے کہ اب کب مہینہ ختم ہوگا تو پہلی آئے گی اور پھر دوبارہ سے کچھ پیسے آئیں گے تنخواہ کی صورت میں تو دوبارہ ہمارا نظام چلے گا. تو جو بمشکل گزارا کرنے والے لوگ ہیں وہ جو مساکین ہیں اور جو غربا بھی کہہ لیجئے, تو یہ کیا ہے کہ جو بمشکل گزارا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو لوگ فقراء ہیں, مساکین ہیں, سفید پوش ہیں, اگر ان کا تھوڑا سا بھی ایمان ہے, اللہ سے تعلق ہے, تو یقین جانے وہ بڑے خوش قسمت ہیں. آج دنیا میں لگتا ہے نا کہ بڑے مشکلات ہیں اور ان کا گزارا نہیں ہو رہا, مہنگائی اتنی ہے, تو یہ مشکلات ہیں, ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں یہ مشکل نہیں ہے, کہ جب انسان کا کچھ کھانے کا دل چاہ رہا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو کہ وہ کچھ کھا سکے, اگر کوئی کپڑا اچھا پہننے کا دل چاہ رہا ہے یا اپنے بچوں کے لیے اچھا کپڑا لینے کا جی چاہ رہا ہے اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی اچھا کپڑا لے کے دے سکے, تو یہ چیزیں دل پہ گراں گزرتی ہیں, مشکل ہوتی ہیں ایسی سچویشن کو فیس کرنا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فائدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم کسی بھی فقیر کو کبھی خالی ہاتھ مت لوٹایا کرو, چاہے اس کو آدھی کھجور ہی دے دیا کرو, اور فقیروں کو اور غرباء کو اور ضعیفوں کو اپنے قریب کیا کرو. جو ان کو اپنے قریب کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے اپنے قریب کرے گا. اور پھر فرمایا کہ غریب لوگ جو ہیں قیامت کے دن امیروں کی نسبت جنت میں 40 سال پہلے چلے جائیں گے. دنیا میں تو مشکل کاٹی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمیں دین دیا ہے کہ جب ہم دنیا میں کوئی مشکل کاٹتے ہیں تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اور جو غریب لوگ دنیا میں مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, جن مشکلات کو وہ فیس کر رہے ہیں, ان کے لیے تو دنیا میں مشکل ہے, لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا پروٹوکول دے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں امیر لوگوں کی نسبت 40 سال پہلے داخل کر دے گا. اب آپ سوچئے, لیکن یہ وہ غرباء ہیں جو ایمان والے ہیں. ایک تو ہے جو ہے بھی غریب, فقیر اور اللہ کا نافرمان. یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دی اور آخرت بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دی. لیکن یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ ایک طرف ایمان والا ہے جو فقیر اور غریب ہے, اللہ کا فرما بردار, اور دوسری طرف مالدار ہے وہ بھی اللہ کا فرما بردار. تو ان دونوں کا کمپیریزن ہے. تو ان دونوں کے کمپیریزن میں کیا ہوگا کہ 2 ایمان والے, ایک فقیر ہے اور ایک مالدار ہے. تو یہ جو فقیر ایمان والا ہے یہ قیامت والے دن جنت میں اس امیر والے سے 40 سال پہلے چلا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں, ہمیں ایک ہوس ہے مال زیادہ ہونا چاہیے. ہماری ریس کیا لگی ہے کہ جتنا مال ہے بس اتنا بہتر ہے. جس کے پاس لاکھوں ہیں اس کو کروڑوں کی فکر ہے, جس کے پاس کروڑوں ہیں اس کو اربوں روپے بنانے کی فکر ہے, جس کے پاس لوکل پراپرٹیز بنی ہیں, لوکلی بہت سارے پلاٹس لیے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا, اب میں گلوبلی انویسٹ کروں گا, اب میں سوئس میں جا کے وہاں پہ جو ہے پلاٹس لوں گا, پراپرٹیز لوں گا, اب میں UK میں جا کے پراپرٹیز بناؤں گا. ایسی ہوس ہے کہ یہ ہوس جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اور پھر اس ساری چیز کو پھیلاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے ہم نے. اگر مال کم ہے تو قیامت میں جلدی جان خلاصی ہو جائے گی, حساب کتاب کم ہوگا, جلدی جنت کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر بہت زیادہ ہے تو ہر چیز کا حساب دے کے جانا ہوگا. حساب کے بغیر کوئی انسان وہاں سے آگے نہیں جا سکے گا. تو کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایک تو پتہ لگا کہ فقر کا, اور دوسرا پتہ لگا کہ مال کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں فتنے زیادہ ہوتے ہیں اور آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اکثر یہی مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جب مال آتا ہے نا تو مال آنے کی وجہ سے فتنوں کے دروازے زیادہ کھل جاتے ہیں. جو بھی برائیاں ہیں, خاص طور پہ آج کے دور میں, پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب کے دور میں, جو بھی برائی ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی مال چاہیے ہوتا ہے. اور اگر مال ہی نہیں ہے تو آپ وہ کر نہیں سکتے. اگر شراب, کسی بندے نے شراب پینی ہے تو شراب مفت نہیں ملے گی, اس کو پیسے جو لگانے پڑیں گے. اگر کسی نے جوا کھیلنا ہے تو کیا ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے. تو جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے اکثر کیا ہے, کہیں نہ کہیں پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مال کی جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے. تو مال جب آتا ہے اور کوئی انسان اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کا, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اسی چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو ٹیڑھا کرے گی تو وہ دنیا ہی ہوگی.
اور پھر ایسا ہوا کہ بعد میں کیا ہوا کہ صحابہ پہ اچھا وقت آیا، اور جب مدینہ میں تھے اور اس کے بعد فتوحات ہونا شروع ہوئیں تو مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملنا شروع ہوا، اور وہی صحابہ جو ایک وقت میں ایسے تھے کہ بامشکل گزارا کر رہے تھے، ان میں سے اکثر کیا تھے، مالدار ہو گئے۔ انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اصحاب صفا میں سے تھے، وہ مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، تقریباً 3.5-4 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کئی وقت ایسے گزر جاتے تھے، دن گزر جاتے تھے کہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور بھوک کی وجہ سے کیا ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں گرے ہوئے ہوتے تھے، غش پڑ جاتا تھا، غشی طاری ہو جاتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کوئی مجنون ہے۔ اور پھر وہی وقت آیا کہ جب مال آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا تھے، مالدار ہو گئے، اور ایک دن بیٹھے پھر ایک رومال سے اپنا ناک صاف کر رہے تھے، اچھا قسم کا اچھی کوالٹی کا کپڑا تھا رومال کا، تو اس کو کپڑے کو دیکھ کے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، آج تم اس قسم کے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہو؟ وہ وقت تم اپنا بھول گئے جب تم مدینہ کی گلیوں میں بھوک کی وجہ سے تم سڑک پہ اور گلی میں پڑے ہوتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مجنون ہے۔ تو یہ وقت بھی دیکھا صحابہ نے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، ان کے لیے فراخی بھی کر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو کہ انتہا درجے کی روشن ہے، یعنی جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بالکل واضح ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ فرق کیا آتا ہے کہ ایک تو ہم دین کا علم سیکھتے نہیں، کنفیوژنس کہاں سے آتی ہیں کہ جب ہم دین کا علم سیکھتے نہیں، اور ہم کبھی ایک سے سنتے ہیں، کبھی دوسرے سے سنتے ہیں، کبھی تیسرے سے سنتے ہیں، اور 5 مختلف قسم کے اوپینین ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ صحیح بات کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، تحقیق کریں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، یار یہ تو سارے آپس میں ہی لگے رہتے ہیں، ان کو تو خود کچھ پتہ نہیں ہے، بہتر ہے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ رویہ تو کوئی قابل قبول نہیں ہوگا آخرت میں، کہ مطلب اگر آپ کو کہیں پہ کنفیوژن نظر آ رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ صحیح بات کی طرف پہنچیں، اس کے لیے آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا وہ کیا ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اس طرح واضح ہے اس کے دن اور رات برابر ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے دن کی روشنی ہوتی ہے اسی طریقے سے رات کی بھی روشنی ہے۔ اس دین میں اگر تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو مطلب حلال اور حرام کے اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے دن اور رات بالکل واضح ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس دین کے جتنے احکامات ہیں بالکل دن کی طرح واضح ہیں اور روشن ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے صحیح اور غلط کے لیے پتہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی جا کے ہم اس دین کے صحیح فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کیا ہے کہ جیسے یہ دین خود روشن ہے، جو شخص اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اس کی زندگی بھی ایک روشن ہو جائے گی، وہ ایک ایسے روشن راستے کے اوپر ہوگا کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات آئیں گی یا پریشانیاں آئیں گی تو وہ تب بھی خوش ہوگا، تب بھی راضی ہوگا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی وسعت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں اور پریشانیاں نہیں ہیں، وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو مومن کے لیے کیا ہے، ون ون سچویشن ہے۔ ہماری زندگی میں اندھیرے کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے، ہم تو جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم شکر کرتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور الٹیمیٹلی جب دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا رب راضی ہو رہا ہے تو جس سے رب راضی ہو جائے گا وہ قیامت میں، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو کامیاب ہو گیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ نعمتوں کی وجہ سے کامیاب ہوا یا صبر کی وجہ سے کامیاب ہوا۔ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اصل چیز تو کیا، کامیابی، جس وجہ سے بھی کامیاب ہو گئے وہ تو کامیاب ہے۔ all is well that ends well، یہ ہم کہتے ہیں نا، اصل کیا ہے کہ جو آخر اینڈ میں کیا ہوا ہے، اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے۔ الٹیمیٹلی ہم لوگ کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں چلے گئے، تو یہی چیز ہوگی جو کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ رکھے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔